إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آئیے اسے آسان اور دلچسپ انداز میں پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ خواب اور حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بچپن میں حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا کہ یہ خواب بہت خاص ہے اور اللہ تجھے عظیم مقام دے گا، لیکن بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ بھائیوں کا حسد۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بہت چاہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سازش کی اور حضرت یوسف کو جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا، پھر جھوٹ بول کر والد کو بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو فتنہ میں ڈالنا چاہا، لیکن حضرت یوسف نے انکار کر دیا اور فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ زلیخا نے ان پر الزام لگایا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف کو قید کر دیا گیا۔ قید میں خوابوں کی تعبیر۔ قید میں 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے اور حضرت یوسف نے اللہ کے حکم سے ان خوابوں کی تعبیر بتائی۔ بعد میں جب بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں، 7 موٹی گائیں، تو حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ قحط سالی آنے والی ہے، اس کے لیے اناج ذخیرہ کریں۔ عزت و مقام حاصل ہوا۔ بادشاہ ان کی عقل اور ایمان سے متاثر ہوا اور حضرت یوسف کو مصر کا خزانے دار، وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی واپسی اور معافی۔ قحط کے دوران حضرت یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے خود کو ظاہر نہیں کیا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو حضرت یوسف نے اپنی پہچان ظاہر کی اور فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر حضرت یعقوب بھی مصر آ گئے اور حضرت یوسف کا خواب پورا ہوا۔ سورج، باپ، چاند، ماں اور 11 ستارے، بھائی، ان کے سامنے جھک گئے۔ پھر حضرت یعقوب بھی مصر آ گئے اور حضرت یوسف کا خواب پورا ہوا۔ ہمیشہ خیر میں ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ معاف کرنے والا دل سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عفت اور پاک دامنی ہمیشہ عزت کا سبب بنتی ہے۔